قیمتی آیتیں. حدیث ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسعۃ عشار الرزق فی امتی فی التجارہ. روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 10 میں سے 9 حصے رزق اللہ نے تجارت میں رکھا. آج دنیا میں تجارت بند ہو جائے تو ہم بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گے. زندہ صرف وہی رہے گا جو درخت اگائے اور کھائے اور اپنا کنواں کھود کے پانی پیے. تجارت سے لوگ زندہ ہیں کہ میرے اندر کوئی صلاحیت ہے تو میں 20 سے 23% آئی آئی ٹی گریجویٹس 4 سال کی محنت کے بعد لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بے روزگار رہے. پلیسمنٹ سیزن کے بعد بھی آئی آئی ٹی کا ٹیگ ضرور رہا ان کے پاس اور شاید کچھ ٹائم بعد انہیں کہیں اور نوکری مل بھی گئی ہوگی. لیکن سوال یہ ہے کہ پلیسمنٹ پہ انہیں نوکری کیوں نہیں ملی؟ جواب ہے the course that they take. دیکھیے کچھ ڈیٹا پوائنٹس. آئی آئی ٹی روڑکی 60% of students of engineering physics, 35% of civil engineers, 33% of industrial engineering students کی placements نہیں ہوتی ہیں. آئی آئی ٹی کھڑگپور 55% of biotech engineers, 33% of aerospace engineers, 30% of civil engineers نہیں ملتی ان کو placement. آئی آئی ٹی حیدرآباد نیو ایج آئی آئی ٹی 77% of meteorological science students, 57% of civil engineers, 41% of chemical engineers پلیسمنٹ نہیں ہوتی ہے. یہ جتنے بھی لوگ سرکاری نوکری کی تلاش میں تھے اگلے 10-15 سال کے اندر بہت بڑے خطرے میں جانے والے ہیں. انفیکٹ آپ کے بچے آج جو اسکول یا کالج میں پڑھ رہے ہیں آج سے 10-15 سال کے بعد وہ پڑھائی ایک دم ختم ہو چکی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم والدین اکرام، ہمارا موجودہ نظام تعلیم ہمارے بچوں کو صرف نوکری دلا سکتا ہے، ان کو کوئی بہت بڑا بزنس مین نہیں بنا سکتا. مگر 2019 کے بعد جو نوکری کی پوزیشن ہے، جو حالات ہیں کہ نوکریاں بھی ختم ہو چکی ہیں. اب انڈسٹریز میں، کمپنیوں میں کانٹریکٹ سسٹم ہے یا اسمال اسکیل سیٹ اپس ہیں. ایسے حالات میں ایک ہی انجینئر کو نہ صرف الیکٹریکل میکینیکل بلکہ سول کی بھی معلومات ہونی چاہیے. ایک ہی لیڈی کو پیرامیڈیکل، لیگل اور اسپیشلائزڈ ہاسپٹلس کی معلومات ہونا چاہیے. ایسے حالات میں اگر ہم نے اپنے تعلیمی نظام کو اپڈیٹ نہیں کیا، اس کو اپ گریڈ نہیں کیا، تو ہمارے بچوں کے لیے بڑی مشکلات پیش آئیں گی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے بزنس میں بہت زیادہ برکت رکھی ہے. ہم مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے کہ ہم نے بزنس کیا ہے، کاروبار کیا ہے. اور بزنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعلیم کی اس میں ضرورت نہیں ہے. اچھے بزنس کے لیے زیادہ تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، مگر وہ تعلیم ایسی ہونا چاہیے جس کے ساتھ ٹیکنیکل نالج بھی ہو، جس کے ساتھ پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی آتا ہو. موجودہ نظام تعلیم میں ایک خامی یہ بھی ہے کہ اس سے بچوں کو ڈر پیدا ہوتا ہے. نظام تعلیم اپنے ساتھ خوف بھی لاتا ہے. اگر خوف نہیں لاتا تو آج 20,000 بچے جنہوں نے سوسائڈ کیا ہے صرف چند مارکس کی کمی کی وجہ سے، وہ اسی لیے سوسائڈ کرتے ہیں کہ ان کو خوف پیدا ہو گیا کہ اگر ہم نے اتنا پرسنٹیج نہیں لایا تو ہمیں نوکری نہیں لگے گی. نظام تعلیم کا ڈر جو ہے ہمیں نکالنا ہوگا. موجودہ نظام تعلیم کی دوسری خامی ہے کہ وہ انسان کو خود غرض بنا دیتا ہے. آگے بڑھنا ہے تو ہر ایک کو کچل دو. جو حالات ہم نے ابھی لیٹسٹ ہم نے اڈانی کے معاملات میں دیکھے. موجودہ نظام تعلیم میں ایک بے حیائی بھی جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. جب تک کہ بے حیائی کو نہ نکالا گیا ہمارے بچے اچھے ایجوکیشنسٹ بن سکتے ہیں، ڈاکٹر بن سکتے ہیں، لیکن وہ اچھے انسان نہیں بن سکتے. ان تمام چیزوں کے لیے ہمارے نظام تعلیم میں اکیڈمک کے ساتھ ساتھ اسلامک تعلیم کا ہونا بھی ضروری ہے، نہ صرف اسکولوں میں بلکہ کالجوں میں بھی. ہمارے بچے اچھے بزنس مین کے ساتھ اچھے امام بھی بنے. یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں اپنے ادارے خود بنانے ہوں گے. ہم دوسرے اداروں پر، ہم دوسرے چیزوں پر اتنا اعتماد نہیں کر سکتے. ہمارے انسٹیٹیوشن ہمیں خود کے ہونے چاہیے. جیسے چھوٹے ہی سے ہی جیسے اسکولیں بنی، آج 100 کے قریب اسکولیں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں. بمبئی میں قریب 15 اسکولیں ہیں، مہاراشٹر میں 15 ہیں، حیدرآباد میں کم سے کم 6 اسکولیں ہیں، کرناٹکا تمل ناڈو میں جو اسکولیں ہیں، کشمیر میں، حیدرآباد میں، جموں میں، وارانسی، دہلی، تمام اسکولوں کے تعمیر کے بعد اقرا کی کوشش یہ رہی کہ ہماری کالج ہوں. اس کے لیے کوئمبتور، حیدرآباد، بندہ گوڑا اور پتور جس بارڈر آف دا کیرلا اینڈ ممبئی اور کشمیر، یہ 5 جگہوں پر ہم نے کوشش شروع کی. الحمدللہ قریب یہ ہے کہ ہم ایک بڑے لیول پہ 11-12 کا ریکگنیشن مل چکا ہے.
یاد رکھیں کہ جس قوم کی یونیورسٹی نہیں ہوتی وہ قوم یتیم ہو جاتی ہے. اس کا کوئی ایجوکیشن بیس نہیں ہوتا، جو آج ہمارا حال ہے. ہمارے قوم کے سر سید وہ اے سی میکینک ہی بن سکتے ہیں کیونکہ ہماری یونیورسٹی نہیں ہے. ہماری قوم کے علامہ اقبال موٹر میکینک اور اے سی میکینک بن سکتے ہیں. ابوالکلام آزاد ہماری قوم کے اب سویگی ڈیلیوری بوائے بن سکتے ہیں، اور رضیہ سلطانہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ اولا ڈرائیور بن سکتی ہیں. کوئی بہت بڑا مقام ہمارے بچے حاصل نہیں کر پائیں گے. ذرا سی اگر ہم کوشش کریں تو ہم اپنی یونیورسٹی بنا سکتے ہیں. ذرا سی اگر ہمارے اندر بیداری پیدا ہو جائے تو ہماری یونیورسٹی اگلے 10 سالوں میں ہم کم سے کم 5 یونیورسٹی کھڑی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں میں وہ عزم پیدا کرے جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں تھا، اور حضرت سمیہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں تھا. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. ایک ہی ابن قاسم تھا، ایک ہی شیر تھا صلاح الدین ایوبی، پوری کفر و الحاد کو الٹ کر رکھ دیا. ایک ہی شیر تھے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تنہ تنہا ظالم بادشاہ کے سامنے سینہ سپر ہو گئے. ایک ہی شیرنی تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، پورے کفر کو ٹھوک کے رکھ دیے. ابو جہل ناکام ہو گیا. تو یہ دنیا جو ہے اس میں شیر پیدا ہوتے رہیں گے، اسلام کے متوالے پیدا ہوتے رہیں گے، آپ کی نسلوں سے، میری نسلوں سے، آپ کی اولادوں سے انشاءاللہ. مگر ان شیروں کو آنے کے لیے جگہ تو چاہیے، ان کو جنگل تو چاہیے، ان کو کچھار تو چاہیے جہاں شیر رہیں. اور یہ ہماری یونیورسٹیز ہیں، یہ ہمارے کالج ہیں، یہ ہمارے اسکولز ہیں جہاں شیر پیدا ہوں گے. اللہ سے دعا کرو کہ شیر ہماری نسلوں میں، ہماری کالجوں میں پیدا ہوں، اور ان کے آنے کی راہ ہموار کرو.